شب برات کے حوالے سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو روایت بیان کرتے ہیں یہ روایت تو ہے ہی نہیں، ضعیف ہیں، کوئی موضوع کہتے ہیں، تو اس طرح کی کوئی بات ہے ہی نہیں، اس لیے لوگوں کو اس رات میں عبادت کرنے سے باقاعدہ روکتے ہیں۔ اب روکنے کی روایت کہاں ہے؟ پہلے تو میں سے یہ پوچھتا ہوں بھائی روکنے کی روایت دکھا دو پہلے تو، صحیح ہے نا؟ اگر کرنے کی تمہیں نہیں ملی یا ملی ضعیف یا موضوع ہے تو روکنے کی روایت تو تمہیں دکھانی پڑے گی۔ مفتی صاحب کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن، بہت پیارا خوبصورت جواب تو آپ نے عقلی جواب آپ نے دے دیا کہ چلے آپ کو نہیں ملی اگر کرنے کی تو نہ کرنے کی روایت ہمیں دکھا دیں، ہم نہیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اصل تو دلیل انکار کی ہے، انکار کی کوئی دلیل ہے تو کوئی وہ دکھا دیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں وہ، یہاں تک کہ قبرستان بھی جانے سے روکتے ہیں۔ ہاں تو اگر ہے آپ کے پاس ایسی کوئی ممانعت کی، بلکہ ہمارے پاس تو دلیل ہیں، نہیتکم عن زیارت القبور فزورها، اللہ، تو یہ تو اصل میں بات یہ ہے حافظ صاحب، دنیا کا سب سے آسان کام اعتراض، تنقید، سب سے آسان، کچھ نہیں کرنا بیٹھے بیٹھے، بھائی نہیں ہے، میں نہیں مانتا۔ صحاح ستہ کے اس کتاب سے میں آپ کو کچھ، ویسے تو سینکڑوں دلائل ہیں لیکن صحاح ستہ سے میں نکال کر آپ کو بتاتا ہوں۔ ترمذی شریف صحاح ستہ میں دیکھیں، ایک تو ہے میں صرف حدیث بتاؤں، اگر صرف ایک کوئی حدیث ہوتی تو صرف ہم حدیث بیان کر دیتے ہیں، صاحب ترمذی شریف باقاعدہ باب باندھ رہے ہیں، اللہ اکبر، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان المعظم۔ تو باب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ حدیث، صرف حدیث نہیں، پورا چیپٹر اس پر قائم کر دیا بہت کچھ ہے کہنے کے لیے، ہاں بہت کچھ ہے، مواد ذخیرہ ہے، اس لیے پورا باب باندھا گیا۔ اور وہ بھی سن لیجئے، باب نمبر 39 39، اور یہ حدیث شریف کا اب مطالعہ کر لیں، خدا را پہلے نہیں کیا تھا تو اب جا کر پڑھ لیں، اب کتاب کھول لیں، صحاح ستہ کھول لیں، ترمذی شریف کھول لیں، حدیث نمبر 739 739 حدیث نمبر بھی 39 ہے، 700، اور ترمذی شریف حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ آپ نے بیان کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس میں تھے اور رات کے آخر پہر میں حضور کو بستر اطہر پر نہیں پایا تو آپ کی تلاش میں نکلی، اور نکل کر جب آپ کو تلاش کرتی کرتی پہنچی تو جنت البقیع میں آپ موجود، تو وہاں پر حضرت عائشہ کو فرمایا، اے عائشہ کیا تم نے یہ سمجھا کہ اللہ اور اس کا رسول تیری حق تلفی کریں گے؟ اب صرف یہاں سے حضور حضرت عائشہ نے عرض کی، یا رسول اللہ میں سمجھی آپ کسی اور ازواج مطہرات کے ہاں گئے ہوں گے۔ حضور نے پھر وہ بات وہیں رہنے دی، فرمایا یا عائشہ جانتی ہو آج کون سی رات ہے؟ آج وہ رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اپنی رحمت، اپنی قدرت کے شان تجلی فرماتا، اور فرمایا کہ آج بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ میری امت کی گناہگاروں کی بخشش فرما دے۔ سبحان اللہ، کیا پتا چلا؟ ایک تو رات کو اٹھنا، پتہ چل گیا کہ حضور رات کو اٹھے، اور دوسرا کیا پتہ چلا؟ قبرستان تشریف لے جانا، قبرستان بھی تشریف لے گئے، اور پھر وہاں جا کر آپ نے اس رات کی اہمیت کو باقاعدہ اجاگر فرمایا، اور یہ بھی پتہ چلا کہ حضور کے ساتھ اگر خدا نہ خواستہ کوئی کسی بھی قسم کا گمان رکھتا ہے تو یہ حضور کی ذات تک نہیں ہے۔ حضور نے صرف یہ نہیں کہا عائشہ تمہیں کیا ایسا لگا کہ رسول تمہاری حق تلفی کریں گے؟ نہ، فرمایا اللہ اور اس کا رسول، گویا پتہ یہ چلا کہ رسول کا ہر عمل باذن اللہ ہو رہا ہے، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اس کا قول، اس کا فعل، ہر عمل، تو گویا حضور کی طرف کوئی بات منسوب ہوئی تو اللہ کی طرف وہ بات منسوب ہو رہی۔ ایک حدیث یہ ترمذی شریف صحاح ستہ باب نمبر 39، اور یہ میں نے آپ کو بتایا۔ دوسرا اسی طرح ابن ماجہ شریف، اور یہ حدیث مبارک صفحہ نمبر 108 ہے، اور پھر میں عرض کروں کہ وہاں بھی ایسا نہیں کہ صاحب ابن ماجہ ایک حدیث بیان کر کے گزر گئے، باقاعدہ اس کا باب باندھا، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان المعظم، دوسری اس میں بھی باب باندھا گیا، اور اس میں بھی باقاعدہ اس حدیث کو نقل کیا گیا۔ حدیث نمبر پھر میں کہوں گا میرے ان لوگوں سے کہ جو اب تک مطالعہ نہیں کیا تو کھولیں پڑھیں، حدیث نمبر 1388، اور اس کے راوی کون ہیں؟ مولا علی کرم اللہ، شیر خدا، مشکل کشا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ آپ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اس رات کو پاؤ تو اس رات میں قیام کرو اور اس کے دن میں تم روزے کا اہتمام کرو۔ سبحان اللہ، سبحان پھر آگے کیا فرمایا؟ حضرت مولا علی فرماتے ہیں، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جب سورج غروب ہوتا ہے، ویسے تو اللہ تبارک و تعالی ہر روز
رات کے آخر پچھلے پہر میں آسمان دنیا پر تجلی فرماتا اور آسمان دنیا سے ایک ندا آتی ہے گناہگاروں کے لیے، کوئی ہے مغفرت کا طلبگار، اس کی مغفرت کی جائے. لیکن اس شب میں غروب آفتاب سے لے کر یہ ندائیں شروع ہو جاتی ہیں آسمان دنیا پر کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ آج اس کی مغفرت ہو، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ آج اس کو رزق کے خزانے دے دیے جائیں، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا شخص آج وہ ہاتھ اٹھا لے، آج وہ سجدے میں گر جائے، آج اس کے لیے ساری عافیتیں ہیں. اللہ قضا اللہ قضا، یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے اور یہ ندائیں چلتی رہتی ہیں. تو یہ میں نے 2 حدیثیں صرف ابھی سنائی ہیں، میرے پاس ابھی پوری لائن لگی ہوئی ہے لیکن وقت اس بات کا متحمل نہیں ہے. میں نے صرف اس لیے صحاح بہقی شریف کی موجود، نسائی شریف کی موجود ہے میرے پاس، یہ ساری حدیثیں میرے پاس باقاعدہ حدیث نمبر صفحہ نمبر موجود ہے. خدا را اب تو مطالعہ کر لیں، اب تو پڑھ لیں. اور یہ تو ان لوگوں کے لیے، باقی اپنے والے ذہن میں رکھیں اللہ کے گھر میں جانے کے لیے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں، کیا کہنے ہیں، نمازیں پڑھنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.